بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موبائل کو تکیے کے نیچے رکھ کر ہرگز نہ سوئیں، کیونکہ موبائل سے نکلنے والی ریڈیشن صحت پر خطرناک اثرات ڈال سکتی ہے۔ اس نقصان سے بچنے کے لیے موبائل کو ایئرپلین موڈ پر لگا کر سوئیں۔ بوتل کو منہ لگا کر پانی پینے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ سفید پیاز کا رس نکال کر بالوں میں لگانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ نمک اور چکنائی کا استعمال کم سے کم کریں تاکہ دل ساری زندگی تندرست رہے۔ جس گھر میں ہر جمعہ کو چراغ جلایا جائے، اس گھر میں کبھی نحوست نہیں آتی۔ جو عورتیں اپنے بالوں کو گھنے اور کالے رکھنا چاہتی ہیں، وہ نہانے کے بعد بالوں میں ناریل کا تیل لگایا کریں۔ بال 80 سال تک کمزور نہیں ہوں گے۔ دن کے وقت پانی نہ پینے سے ہونٹ، ہاتھ اور پاؤں کالے پڑ جاتے ہیں۔ ایک میاں بیوی کے ہاں شادی کے کئی سال تک اولاد نہیں ہوئی تو انہوں نے وقت گزاری کے لیے ایک کتا پال لیا۔ کچھ ہی عرصے میں انہیں کتے سے جذباتی لگاؤ ہو گیا۔ 7 سال بعد اللہ نے انہیں بیٹے کی نعمت سے نوازا۔ اولاد کو پا کر ان کی توجہ کتے کی طرف سے کم ہو گئی۔ ایک دن دونوں بچے کو اپنے کمرے میں چھوڑ کر لان میں ٹہل رہے تھے۔ کتے کی بے تحاشا بھونکنے کی آواز سن کر اندر کی طرف بھاگنے لگے تو کتا باہر نکل آیا۔ اس کے منہ پر خون لگا ہوا تھا۔ کتے کے منہ پر خون دیکھ کر بچے کے باپ کو صورتحال سمجھنے میں دیر نہیں لگی۔ وہ شدید غم و غصے میں مبتلا ہو کر اندر گیا اور بندوق لا کر کتے کو گولی مار دی۔ پھر تیزی سے کمرے میں جا کر دیکھا تو بچہ گہری نیند سو رہا تھا اور نزدیک ہی ایک سانپ مرا پڑا تھا جس کا سر چبایا ہوا تھا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جلد بازی اور غصے میں کیے گئے فیصلے اکثر غلط ثابت ہوتے ہیں۔ جسم پر دانے نکل آئیں تو کڑوے کریلے کا پانی نکال کر پی لیں، اس سے دانے ختم ہو جائیں گے۔ جس گھر میں نیم کا درخت موجود ہوتا ہے وہاں بیماریاں نہیں آتیں۔ زیتون کے تیل کو سرمے کی طرح آنکھوں میں لگانے سے چمک آ جاتی ہے۔ جن لوگوں کو قبض کی بیماری ہو وہ مکھن کے اندر زیرہ ڈال کر کھائیں۔ گرم کھانے کے ساتھ ٹھنڈا پانی یا کولڈ ڈرنک پینا صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ ہلدی جگر کو خراب ہونے سے بچا لیتی ہے۔ ٹھنڈے پانی سے بچا کریں، اس سے چہرے پر جھریاں آتی ہیں۔ سبز الائچی کھانے سے سینے کی جلن ختم ہو جاتی ہے۔ تربوز کے چھلکے ابال کر پانی سے منہ دھونے سے چہرے کا رنگ صاف اور گورا ہو جاتا ہے۔ کھانا بناتے وقت اگر مرچیں آنکھوں میں پڑ جائیں تو زبان پر تھوڑا سا نمک رکھ لیں۔ مرچ کا اثر کم ہو جائے گا۔ بیٹیوں کی تربیت ایسے کریں کہ جیسے وہ کسی محل میں رہ رہی ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ محل کی شہزادیاں باحیا لباس اور باادب تربیت کی مالک ہوتی ہیں۔ انہیں نامحرموں کے سامنے اٹھنے بیٹھنے کی تمیز سکھائیں۔ انہیں بتائیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کیسے اپنے آپ کو پردے کے اندر ڈانپ کے رکھتی تھی۔ بچپن کی تربیت گیلی مٹی کی طرح ہوتی ہے، جدھر کو چاہیں موڑ لیں۔ آپ بچوں کو دین کی طرف موڑیں۔ رب العالمین کے سامنے سرخرو ہونے کے لیے عورت کے مرنے کے بعد تدفین کے وقت جب اسے قبر میں اتارا جاتا ہے تو ایک آواز لگائی جاتی ہے کہ نامحرم حضرات دور ہو جائیں اور محرم قریب آ جائیں۔ پھر ایک بڑی چادر سے قبر کو چاروں طرف سے کور کر کے محرم مردوں کی موجودگی میں اسے قبر میں اتارا جاتا ہے۔ جو شریعت ایک مردہ عورت کی بے پردگی نہ ہونے دے تو کیا یہ ممکن ہے کہ ایک حسین جوان عورت کو سرخی پاؤڈر اور زیب و زینت کی تمام فتنہ سامانیوں کے ساتھ کھلے چہرہ گھومنے کی اجازت دے دے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ، ورنہ کل قبر بہت مشکل گھاٹی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ صرف گہنے ہی چمکیں، حیا کی چادر بھی چار چاند لگا دیتی ہے۔ اگر بڑھاپے کے آثار ظاہر ہونے لگیں تو مچھلی کھاؤ، زیتون کا تیل استعمال کرو اور انار کا رس پیو۔ صبح کے وقت پودینے اور لیموں کا پانی پینے سے معدہ کبھی خراب نہیں رہتا۔ گنے کا رس جسم میں ٹھنڈک کا احساس پیدا کرتا ہے۔ اگر کسی مریض کو جاپانی پھل کھلایا جائے تو وہ شفا پاتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد صرف چند دانے سونف کے کھانے سے آنکھوں کی روشنی بڑھ جاتی ہے۔ جلد پر جلنے کے نشانات کے لیے ایلو ویرا جیل استعمال کریں، یہ جلد کو جلدی ٹھیک کرنے میں مدد دیتی ہے۔ کھیرا کے ٹکڑے کاٹ کر آنکھوں پر رکھیں، یہ آنکھوں کی تھکاوٹ کو کم کرتا ہے اور آنکھوں کے گرد سوجن کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔
مشری کھانے کی عادت جسم میں خون کی کمی کو دور کر دیتی ہے۔ مشری سر چکرانے، کمزوری اور جسمانی تھکاوٹ اور بہت ساری بیماریوں کو دور کرتی ہے۔ ماتھے پر زیتون کے تیل کی مالش کرنے سے ذہن میں بہت اضافہ ہوتا ہے۔ ماہواری کا درد ختم نہ ہو تو تل کا تیل استعمال کریں۔ پیریڈز کے دوران ادرک کا استعمال کریں یا ادرک کی چائے پئیں۔ یہ درد کم کرنے اور پیریڈز کی باقاعدگی کو درست کرنے کے لیے مفید ہے۔ کھانے میں تھوڑا سا کلونجی استعمال کرنے سے بال کالے ہو جاتے ہیں۔ اگر الرجی یا خارش کا مسئلہ ہو تو فوراً دہی میں کھیرے کا ٹکڑا ڈال کر کھا لو۔ ہر قسم کی الرجی سے نجات مل جائے گی۔ دودھ کی ملائی میں چینی ڈال کر کھانے سے دماغی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک مرتبہ اونگ آئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر سر اٹھایا تو صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ کو کس چیز نے خوش کیا؟ آپ نے فرمایا، ابھی مجھ پر ایک سورت نازل ہوئی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سورہ کوثر کی تلاوت کر کے فرمایا، جانتے ہو کوثر کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوثر جنت کی ایک نہر ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عنایت فرمائی ہے۔ اس کے پاس بڑی خیر و برکت ہے۔ قیامت کے دن اس پر میری امت آئے گی۔ اس نہر کے پیالے آسمان کے تاروں کی طرح بے شمار ہیں۔ میرے بعض امتی اس سے روک دیے جائیں گے۔ میں کہوں گا، اے میرے رب، یہ تو میرے امتی ہیں۔ جواب ملے گا، آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے بعد انہوں نے آپ کے دین میں کیا نئی باتیں ایجاد کر لی تھیں۔ جسمانی کمزوری ہے، ہزاروں لاکھوں کے نسخہ جات اور ٹوٹکے چھوڑیے۔ بس روزانہ ہر 6 گھنٹے بعد 2 عدد لونگ کھانا شروع کر دیجیے۔ چند دنوں میں رزلٹ آپ کے سامنے ہوگا۔ جوڑوں اور پٹھوں کے درد ختم کرنے کے لیے روزانہ 6 ہفتے تک صبح کے وقت 5 بادام کھا لیں۔ کھانا کھانے کے بعد تقریباً 100 قدم پیدل چلنا چاہیے۔ اس سے آپ کا پیٹ ٹھیک رہے گا اور زندگی بھر پیٹ باہر نہیں نکلے گا۔ شلجم کھانے سے کمر درد اور گردے کا درد نہیں ہوتا۔ اس سے خون صاف ہوتا ہے اور جگر کو طاقت ملتی ہے۔ جگر کی پتھری کو توڑنا ہے۔ سر کے بالوں میں تیل ڈالنے سے بالوں میں چمک آ جاتی ہے اور خشکی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر صبر آپ کے وجود کا حصہ نہیں تو شکر بھی آپ کے پاس نہیں آئے، کیونکہ شکر وہاں آتا ہے جہاں صبر کی زرخیزی ہوتی ہے۔ جتنا سوچو گے اتنی اذیت میں رہو گے۔ یا تو اپنے آپ کو مضبوط کر لو یا مصروف کر لو۔ حلال رزق کمانے کی خاطر لباس گندا کرنا ضمیر گندا کرنے سے بہتر ہے۔ ملتانی مٹی میں 1 چمچ گلاب ملا کر چہرے پر لگائیں اور خشک ہونے پر دھو لیں۔ یہ ماسک چہرے کے دانوں کو ختم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ لونگ کا تیل روئی میں لگا کر متاثرہ دانت پر لگائیں۔ لونگ میں موجود خصوصیات درد کو کم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ جو لوگ برا چاہتے ہیں انہیں بتا دو کہ عزت رب کی ذات دیتی ہے۔